السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کوروش اورحان قسط نمبر 8 کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے اور اس ٹریلر نے شائقین کے دلوں میں تجسس کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ ناظرین کرام، اس بار اورحان بے کو ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے اسے شک میں ڈال دیا ہے۔ آخر ایک عام سا تاجر اتنے خونخوار جنگجوؤں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک طرف مابعد کے وحشی سپاہی اور دوسری طرف ایک عام تاجر، تو بھلا وہ فاطمہ خاتون کو ان کے چنگل سے کیسے بچا سکتا ہے اور اتنے ماہر جنگجوؤں کو قتل کیسے کر دیتا ہے؟ ناظرین کرام، ٹریلر میں اورحان بھی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یا تو انہوں نے شہنشاہ کو قتل کر دیا ہے یا اس سے بیعت لے لی ہے، لیکن فلاویوس فوراً جواب دیتا ہے کہ شہنشاہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اورحان بے کہتے ہیں یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں ہیکٹر کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی دوران ڈیفنے ایک جاسوس سے کہتی ہے فوراً ہیکٹر کو اطلاع دو کہ فلاویوس پر ہرگز اعتبار نہ کرے، وہ اورحان بے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف خیمے میں ملعون خاتون اور فاطمہ خاتون کا منظر دکھایا گیا ہے۔ ملعون خاتون فاطمہ سے پوچھتی ہے یہ تاجر کون ہے جس نے تمہاری جان بچائی؟ کیا واقعی تم اس شخص کو پسند کرتی ہو؟ ناظرین کرام، ادھر ایک اور منظر میں عثمان بے، اورحان بے اور علاء الدین بے کو دکھایا گیا ہے، جہاں غالباً ان کے سامنے فلاویوس بھی موجود ہے۔ یہاں تک تو واقعات معمول کے مطابق لگتے ہیں، مگر اچانک فلاویوس اعلان کرتا ہے میں تم سے مرتے دم تک لڑوں گا، اور اگلے ہی لمحے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ فلاویوس اورحان بے کی گردن پر تلوار رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں گھسیٹ کر ہیکٹر کے سامنے پیش کروں گا۔ اورحان بے جواب دیتے ہیں تم غدار ہو فلاویوس۔ یوں لگتا ہے جیسے فلاویوس نے اورحان بے سے غداری کی ہو، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ در حقیقت یہ اورحان بے کا جال ہے جو ہیکٹر کے لیے بچھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ٹریلر میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ سب واقعات کا صرف ظاہری پہلو ہے۔ حقیقت میں فلاویوس غدار نہیں، بلکہ وہ اورحان بے کا ساتھی ہے۔ اس کے گردن پر تلوار رکھنے کا منظر بھی دراصل ایک چال ہے تاکہ ہیکٹر کو دھوکہ دیا جا سکے اور وہ یہ سمجھے کہ فلاویوس نے واقعی اورحان بے کو قید کر لیا ہے۔ یہی وہ چال ہے جس کے ذریعے اورحان بے اور فلاویوس ہیکٹر کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب ڈیفنے کا کردار بھی مزید خطرناک بنتا جا رہا ہے۔ وہ جاسوسوں کے ذریعے ہیکٹر تک پیغام پہنچاتی ہے کہ فلاویوس دراصل اورحان بے کے ساتھ مل چکا ہے اور اب ممکن ہے کہ ہیکٹر کو یہ خبر پہلے ہی مل جائے اور وہ ایک نیا جال بچھا دے، یعنی جال کے اندر جال۔ یوں اورحان بے اور فلاویوس دونوں خطرے میں پھنس سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ منظر کچھ ویسا ہی ہے جیسے کوروش عثمان کے سیزن 2 میں عثمان بے اور یولق ارسلان نے گہاتو کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی منصوبہ بندی پہلے ہی افشا ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طرح ممکن ہے ہیکٹر کو بھی پہلے سے علم ہو جائے کہ یہ سب ایک منصوبہ ہے اور یوں جنگ کا رخ بالکل بدل جائے۔ ناظرین کرام، جہاں تک فاطمہ خاتون کی بات ہے تو وہ آنے والی قسطوں میں ملعون خاتون کو بتائے گی کہ ایک تاجر نے اس کی جان بچائی اور وہ اس شخص کے لیے جذبات رکھتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ناظرین سمجھ جائیں گے کہ فلاویوس دراصل بورسا کا کمانڈر ہے، نہ کہ کوئی عام تاجر، اور جلد ہی فاطمہ خاتون کے سامنے بھی فلاویوس کی اصل شناخت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اور جہاں تک شہنشاہ کا معاملہ ہے، ہیکٹر ضرور اس تک پہنچ جائے گا۔ ممکن ہے وہ شہنشاہ کو قید کر لے، مگر قتل نہیں کرے گا، نہ ہی شہنشاہ اس کی بیعت کرے گا۔ ان تمام مناظر کے دوران اورحان بے اور فلاویوس ہیکٹر کے سامنے جانے کا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ اس کے لیے ایک خفیہ منصوبہ ترتیب دیں گے۔ ناظرین کرام، ٹریلر کے آخر میں اورحان بے کے الفاظ بہت معنی خیز تھے۔ اسے جو جواب ملے گا وہ صرف بھیڑیے کا غیظ و غضب ہوگا اور یہ جال اسی کا شکار بنے گا۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اورحان بے پہلے ہی جانتا ہے کہ اسے ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی کوروش اورحان کی قسط نمبر 8 کی ٹریلر پر مکمل تفصیلی تجزیہ۔ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔